الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالی نے انسان کو جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ علم ہے۔ علم ہی کی بدولت انسان حیوانات سے ممتاز ہوا، اور اللہ تعالی نے اسی علم کی بنا پر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ قرآن پاک میں علم کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اور مقام پر فرمایا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالی ایمان والوں اور علم والوں کو بلند درجات عطا فرمائے گا۔ یہ آیات اس بات پر واضح دلیل ہے کہ علم کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے۔ احادیث میں بھی علم کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جگہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علم انبیاء کے وارث ہے، بے شک علماء انبیاء کے وارث ہے۔ یعنی جس کو علم دین نصیب ہوا گویا اس کو انبیاء کی وراثت نصیب ہوئی۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا شوق علم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم کے پیاسے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنا پیٹ بھوکا رکھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کو نہیں چھوڑا تاکہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، میں جب علم کی ایک بات سنتا تو میرے دل میں خواہش ہوتی کہ کاش یہ بات سب مسلمانوں کو معلوم ہو جائے اور کوئی بھی اسے مجھ سے منسوب نہ کرے۔ علم کی برکتیں تو بہت زیادہ ہے۔ علم انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کراتا ہے، علم دل کو نور بخشتا ہے، علم انسان کو عزت اور شرف عطا کرتا ہے۔ علم کی وجہ سے معاشرہ ظلمت و جہالت سے نکل کر روشنی میں آتا ہے۔ علم آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ علم کے بغیر نقصانات زیادہ ہے۔ جو انسان علم سے خالی ہو وہ دنیا و آخرت دونوں میں خسارہ اٹھاتا ہے۔ قرآن کریم میں جہالت کو
اندھیروں سے تشبیہ دی گئی ہے اور علم کو روشنی قرار دیا گیا ہے۔ پیارے بھائیو، آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم نے علم دین کو چھوڑ دیا۔ دنیاوی تعلیم کے پیچھے تو ہم دوڑتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کے علم کی طرف ہماری توجہ کم ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بن جائے تو علم دین کے لیے نکلے اور اپنے بچوں کو نکال دے علم کے حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کی زندگی دنیا اور آخرت میں بن جائے گی۔ یہ ہمارے جو ٹوٹا پھوٹا باتیں ہیں وہ دوسروں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔